أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام روزہ میں آج ہم مبطلات روزہ کے کچھ ضروری مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں یا روزے کو باطل کرنے والی چیزیں تقریباً 9 سے 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا بیان فقہا نے کیا ہے۔ اس میں سر فہرست سب سے پہلے کھانا اور پینا، جس کی ڈیٹیل ابھی کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہے غبار حلق تک پہنچانا، اللہ، انبیاء اور معصومین علیہم السلام سے جھوٹ منسوب کرنا۔ چوتھی چیز ہے پورا سر پانی میں ڈبونا۔ پانچویں چیز ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، قے کرنا، وومیٹنگ کرنا۔ چھٹی چیز ہے استمنا کرنا۔ ساتویں چیز ہے جنسی تعلقات یعنی جمع کرنا۔ آٹھویں چیز ہے جنابت کی حالت پر اذان صبح تک باقی رہنا۔ نویں چیز ہے خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا۔ اور 10ویں چیز ہے کسی لکوڈ یعنی بہنے والی چیز سے حقنا یا انما کرنا۔ لہٰذا سب سے پہلے کھانا پینا، اس سے کیا مراد ہے اور کن چیزوں کے کھانے یا پینے سے ہمارا روزہ باطل ہوتا ہے، آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں۔ تو پہلا مسئلہ جو بہت واضح ہے وہ یہی ہے کہ اگر روزے دار روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی چیز بھی کھا لے یا پی لے، اگرچہ اس کی مقدار گندم کے ایک دانے کے 10ویں حصے یا پانی کے ایک قطرے کے 10ویں حصے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نہیں ذرہ بھی اگر اس نے کھایا یا پیا تو اور جان بوجھ کر اس عمل کو انجام دیا تو اس کا روزہ کیا ہے، باطل ہو جائے گا۔ حتیٰ وہ چیزیں جو کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی، مثال کے طور پر مٹی، کنکر، درخت کا شیرہ، اب یہ عموماً لوگ اسے نہیں کھاتے ہیں، لیکن میں نے ایسی چیزوں کو بھی روزے کی حالت میں کھا لیا اور جان بوجھ کے کھایا ہے تو پھر بھی میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اگر میں نے غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اب میرا روزہ باطل نہیں ہوگا، میرا روزہ صحیح ہے۔ اب مختلف سوالات آتے ہیں یہاں پر کہ مثال کے طور پر اب یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں میں اسے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہی ہوں کہ یہ روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل ہیں جن کا جواب آپ کو اس سیشن میں دیا جائے گا۔ ہم برش کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر برش منہ سے نکال کر دوبارہ ہم اندر لے جائیں اور اس کی تری ہم نگل لیں تب ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے برش کیا اور برش کو ہم نے دوبارہ منہ میں لیا اور اس کی تری کو ہم نے نگل لیا تو اب ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل۔ البتہ فقط برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر ہم جان بوجھ کر اپنے لعاب دہن کو نگل لیتے ہیں تب بھی ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہماری دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا، مثال کے طور پر گوشت یا غذا کا کوئی بھی ٹکڑا یا ذرہ، اور ہم نے اسے جان بوجھ کر نگل لیا تب بھی ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بھولے سے کیا تو یقیناً یہ باطل نہیں ہوگا۔ کوئی کھانا پک رہا ہے یا کہیں سے ہمیں مزیدار کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور اس میں ہمارے منہ میں ایک پانی جمع ہو گیا اور ہم نے اسے پی لیا تو اب اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، ہمارا روزہ صحیح ہے۔ بلغم، عموماً کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم بہت آتا ہے، اب اس سے کیا کریں، آیا روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بلغم اگر منہ کی فضا میں آ جائے، یعنی اب یہاں پر کیونکہ جو خواہران آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں اور جو خواہران آیت اللہ خوئی آغا خمینی یا آیت اللہ خامنائی کی تقلید میں ہیں ان کے لیے مسئلے تھوڑے سے الگ ہو جائیں گے۔ تو بلغم کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ منہ کی فضا میں آنے سے پہلے اگر ہم نے نگل لیا، حلق ہی میں موجود تھا اور ہم نے نگل لیا تو روزہ صحیح ہے، اس میں کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر منہ کی فضا میں آنے کے بعد ہم نے اس کو پلٹایا اور نگل لیا تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق تو روزہ صحیح ہے، لیکن بنا بر احتیاط واجب
آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ خامنائی کے لحاظ سے یہ روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں اگر آپ رجوع کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ مسئلہ احتیاط واجب کا ہے، اور اگر آپ احتیاط واجب کے مسائل سے آشنائی رکھتی ہیں تو یہاں پر آپ آیت اللہ سستانی کی طرف رجوع کر کے اپنے اس روزے کو برقرار رکھ سکتی ہیں اور آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بہت ویکنس فیل کرتے ہیں روزے کی حالت میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کھایا پیا نہیں تو پورا دن ہم سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے تصور کرنے سے کہ مجھے ویکنس فیل ہوگی یا میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن ہاں، ایک شخص واقعی اتنا ویک ہے کہ وہ ممکن ہے قریب المرگ ہو جائے یا اس کی طبیعت اتنی بگڑ جائے، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے اور روزہ اس کے لیے مضر ہے، تب اس حالت میں اسے روزہ چھوڑنا ہوگا اور بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ کچھ لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں اور انجیکشن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا وہ انجیکشن وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں تو کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے کہ بیماری میں دوا کے لیے آپ جو انجیکشن لگا رہی ہیں، انسولین آپ لگا رہی ہیں، جسم کے کسی حصے کو سن کرنے کے لیے آپ انجیکشن لگا رہی ہیں، تو یہ تو ٹوٹل آپ کے لیے جائز ہے اور اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ غذا کی کمی کو دور کرنے کے لیے یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن لگا رہی ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، غذا کی کمی کو دور کرنے کے لیے یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ یہاں انجیکشن لگاتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ طاقت اور جو یہ غذا کے انجیکشن ہیں، یہاں پر احتیاط واجب کا حکم دیا گیا ہے، اور آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ روزہ پھر بھی باطل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ انجیکشن یا ڈرپ طاقت کے لیے ہو یا گلوکوز کے لیے ہو۔ تو آغا سیستانی کے مطابق روزہ باطل نہیں ہوا، لیکن باقی مجتہدین فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، چاہے ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ناک میں ڈالی جانے والی دوا کا ذائقہ اگر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ باطل ہے، لہٰذا ناک میں اگر ہم اسپرے کر رہے ہیں، نوز اسپرے جسے کہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوا ڈال رہے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے حلق تک پہنچے گی، لہٰذا اس کا استعمال ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں یا کوئی پرندے ہم نے پال رکھے ہیں تو اس کے لیے روزے کی حالت میں ہم غذا کو چبانا ہوتا ہے تاکہ ہم اس بچے کو یا اس پرندے کو دے سکیں، تو یہ اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کا ذائقہ ہمارے حلق سے نیچے نہ اترے، تو ہم غذا چبا کے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میں نے غذا کو چبایا تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے حلق سے نیچے اتر جائے گا اور میرا روزہ باطل ہوگا، تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کر میں نے یہ عمل انجام دیا تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی مجھے دینا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کے ذرات کو جان بوجھ کے نگلنا، یہ بھی میرے روزے کے بطلان کا سبب بنے گا۔ اب کچھ لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو روزہ رکھنا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی روزہ رکھنا ہے، ایون اگر کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہے، بہت شدت سے اسے کھانسی آ رہی ہے، تب بھی وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، شوگر پیشنٹ اگر فرض کریں کوئی اس طرح سے بیمار ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو ممکن اس کی جان کو خطرہ ہو اور کسی ماہر ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ روزہ آپ نہ رکھیں، تب تو عقلی بات ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن محض شوگر کا پیشنٹ ہونا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ روزے کو ترک کرے، اور اسے روزہ رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی دوا کا اور ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ بہت مفید ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ حالت روزہ میں اگر ہم شوگر چیک کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، تیل لگانا چاہیں، خضاب لگانا چاہیں، کلر کرنا چاہیں، مہندی لگانا چاہیں، سرما لگانا چاہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے حالت روزہ میں صحیح ہے، لیکن جہاں سرمے کی بات آئی ہے، اگر اس کا مزہ یا بو حلق پر پہنچ رہا ہے تو پھر یہ روزے کے ثواب کو کم کر دے گا، یعنی یہ عمل حالت روزہ میں ہمارے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ اور ہم اگر بلڈ پریشر چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسوڑوں سے اگر ہمیں حالت روزہ میں خون نکل آیا تو ہم ظاہر اسے نہیں نگل سکتے ہیں، لیکن اگر بے توجہی سے وہ خون ہم نے نگل لیا تب تو ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر ہم نے یہ عمل کیا تو پھر اس
روزے کو ہم باطل سمجھیں اور اس روزے کی ہمیں قضا بجا لانی ہوگی۔ لیکن وہ خون اتنا کم تھا کہ وہ تھوک کے ساتھ مل کر بالکل ختم ہو گیا، تب تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ ایک اور سوال کہ اگر کوئی شخص ہے جو بھول گیا کہ وہ روزے کی حالت میں وہ ہمارے سامنے کھا پی رہا ہے، تو میرے لیے اس کو روکنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو خدا کھلا اور پلا رہا ہے۔ ایک اور سوال بھی پیش آ سکتا ہے کہ کیا ہم غرارے کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی، اگر آپ کو یقین ہے کہ حلق سے نیچے پانی نہیں جائے گا تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈینٹسٹ کے پاس آپ کی اپائنٹمنٹ ہے تو ماہ رمضان میں اگر ہم دانتوں کا علاج کرنے جاتے ہیں، دانتوں کی فلنگ وغیرہ دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو ڈینٹل فلوس یا ٹوتھ پک کا استعمال، یہ تمام چیزیں جائز ہے، بس ایک ہی پوائنٹ کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی چیز اس بات کا سبب نہ بنے کہ وہ آپ کے حلق سے نیچے جا رہی ہے، ادروائز پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ عطر اور پرفیوم کا استعمال بھی ہم روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، بلکہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ پہلی رمضان کو وہ اپنے آپ کو عطر سے معطر کرے، کہ امام حسین علیہ السلام پہلی رمضان کو ہمیشہ عطر لگایا کرتے تھے، اور جو شخص یہ ماہ رمضان میں اس عمل کو انجام دے گا اور یہ خوشبو لگائے گا تو وہ کبھی بھی عقل سے محروم نہیں ہوگا۔ لپسٹک کا استعمال یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ حجاب کے مسئلوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے صرف روزے کے اعتبار سے مسئلے بتا رہے ہیں کہ اگر لپسٹک ہم نے لگائی ہے اور حلق سے نیچے اس کا ذائقہ نہیں جا رہا ہے تو جائز ہے، ادروائز تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہم کسی کو خون کا عطیہ دینا چاہتے ہیں، اگر یہ چیز کمزوری کا باعث ہے تو مکروہ ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں ہے۔ کسی کی عادت ہوتی ہے بار بار کلی کرنا، تو اگر کلی کر رہا تھا اور بے اختیار پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ باطل ہے، مگر یہ کہ دو کنڈیشن، ٹھیک ہے؟ کلی ہمیں نہیں کرنا چاہیے بار بار، اگر ہم نے کیا اور بے اختیار اچانک پانی نیچے چلا گیا تو روزہ باطل ہے، لیکن اگر میں بھول گئی تھی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں نے کلی کی تب تو میرا روزہ باطل نہیں ہوگا، یا پھر میں واجب نماز کے لیے وضو کے لیے کلی کر رہی تھی اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا تب بھی میرا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو چند یہ ایک ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں کھانے پینے کے اعتبار سے جو ضروری تھے وہ بیان کر دی ہیں۔ اب ایک سوال ہے آپ مومنات کی خدمت میں کہ جس کا جواب انشاءاللہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد دیں گی، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں نے صرف زبان پر کھانے کا کچھ حصہ رکھا ہے صرف ذائقہ چکھنے کے لیے، کیا میرا روزہ باطل ہو گیا؟ اس کا جواب آپ مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔